تو ابھی تک شیخ یعنی کہ آئی تھنک اگر ہم اس کویشچن کو اصل میں ہم رپلائی کر رہے ہیں، اس کویشچن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے جی ذوالقرنین کو سمجھنا وہ لازم ہے، اس کے سمجھے بغیر ہم یاجوج ماجوج کے قصے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جی تو آئی تھنک ذوالقرنین کے پھر قصے کے اندر یا ان کو ایکسپلین کرنے کے اندر آئی تھنک آپ کی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا وہ نبی تھے، وہ انسان تھے، یا وہ کو فرشتے تھے، یعنی کہ عام انسان تھے یا وہ فرشتے تھے۔ تو آئی تھنک ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کر لی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ واقعتاً تابعین نے، بہت سارے تابعین نے ان کو فرشتہ کہا ہے، اور بلکہ یہ بھی روایت آ گئی کہ وہ سریا پہ گھوڑے باندھنے والی بھی روایت آئی، اور وہ بھی اس پرسپیکٹو میں ہی آئے کہ وہ فرشتے تھے، اس لیے وہ گھوڑے جا کے ادھر جا کے باندھ دیتے تھے۔ تو آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ فرشتہ ہونا یہ اسرائیلی روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ اسرائیلی روایات کا بھی پھر سورس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بائبل کے سورس جو ہے وہ خلاف باتیں جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے جو آثار ہیں، اسلام کے جو آثار ہیں، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ وہ نبی ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نبی تھے، نہ میں کہتا ہوں کہ وہ بادشاہ تھے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت آپ نے بیان کی کہ نہ وہ فرشتے ہیں نہ وہ نبی ہیں، بلکہ اللہ کے وہ نیک انسان ہیں۔ عمر بن خطاب کی روایت کو بیان کیا کہ انہوں نے صرف نام کا تذکرہ کیا ہے، ٹائٹل کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ذوالقرنین جو فرشتے ہیں، انہوں نے کہا یہ نام فرشتوں کے جیسوں کا نام ہے۔ تو اب آئی تھنک اب دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ تفصیلاً ایک گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ بات کہنا یہ محض ایک قصے کہانی، ایک فکشنل بات ہے کہ وہ فرشتے تھے، اس کا کہیں پہ کوئی ثبوت جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو ثبوت موجود ہے صحیح روایت سے وہ یہی ہے کہ وہ نہ فرشتے ہیں، نہ وہ انسان، نہ وہ نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومتیں اور یہ سارا کچھ بخشا۔ تو اب دوسری طرف اگر ہم جائیں تو قرآن جو ہے وہ ان کی مہمات کا بھی ذکر کرتا ہے، اور آئی تھنک آپ نے شروعات میں جب ہم یہ ڈسکشن شروع کرنے لگے تھے، آپ یہ ہسٹری کہہ رہے تھے کہ یہود کی رچ ہسٹری ہے، اور اس رچ ہسٹری کی وجہ سے انہوں نے، ان کی انٹرسٹ کا سوال تھا ذوالقرنین، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سوال پہنچایا۔ تو آئی تھنک اب اس ہسٹوریکلی، اس رچ ہسٹری کے حوالے سے بائبل جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ذوالقرنین کے بارے میں کیا مواد موجود ہے، اور پھر قرآن کے ساتھ وہ میچ کتنا زیادہ کرتا ہے، آئی تھنک ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم قرآن کا جو ایک بیان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ سورہ کہف کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات کہی انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو تمکین دی، ٹھیک ہے، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر قسم کا مال و اسباب دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں دو باتیں، انا مکننا لہ فی الارض، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو زمین میں تمکین دی، یعنی اقتدار دیا، قدرت اور اختیار دیا۔ یہ انداز ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، اس طرح کے الفاظ۔ جیسے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں سورہ یوسف میں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھیک ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں تمکین دی، اقتدار اور اختیار دیا۔ اصل میں حضرت یوسف اور ان کے ہاں سملیرٹی بہت زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر سورہ یوسف، ہم میں سے ہر کسی نے قصہ یوسف تو سنا ہوگا علیہ السلام، کیسے کنعان سے وہ بھائیوں نے ان کو لے گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے اللہ نے ان کو مصر کے تخت تک پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا غلام سے۔ ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ چرواہے تھے، بائبل کا بھی یہی بیان ہے، مورخین کا بھی یہی بیان ہے، جو قدیم مورخین ہیں، یعنی قدیم مورخین سے مراد 4 صدی عیسوی کے مورخین، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کا جو ٹائم پیریڈ بتایا جاتا ہے وہ 6 صدی عیسوی ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ 5ویں صدی عیسوی کی بھی جو ہے وہ شہادتیں مل جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی چرواہے تھے، تو اللہ نے ان کو اٹھایا وہاں سے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ ان کو اللہ نے تمکین دی، تو اس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ ذکر کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آیت کے اس حصے کا، کہ اللہ نے ان کو چرواہے سے جو ہے وہ بادشاہ بنایا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں ہر قسم کا مال و اسباب دیا۔ یہاں سبب لفظ اہم ہے، ٹھیک ہے، آگے پھر آ رہا ہے فاتبہ سببا، ٹھیک ہے۔
تو کیونکہ بہت سارے لوگ اس سبب لفظ کو، کیونکہ آپ نے جیسے وہ پیچھے فرشتے والی بات کلیئر کر دی، اب وہ پہلے اپنا فرشتے والا مقدمہ تھوڑا سا قائم کرتے ہیں، پھر اس قدمے قائم کرنے کے بعد یہ سبب کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں یہ بار بار جو ہے نا مفسرین جو قرآن کے اندر اس کا مطلب چینج کر رہے ہیں، تو سبب سے یہ چیز ثابت کرتے ہوئے انٹر گلیکٹیکل موومنٹس کرتے تھے، وہ ایک پورٹل سے دوسرے پورٹل کے اندر جاتے تھے، آسمانوں کے اندر موو کرتے تھے. تو آئی تھنک یہ واقعی آپ والی بات کہ یہ لفظ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے سامنے المفردات ہے فی غریب القرآن، امام راغب کی. جن لوگوں کو قرآن سے کوئی تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ لغت قرآن کو سمجھنے میں اس ڈکشنری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بنیادی ہے. تو لفظ سبب کے تحت یہ کہتے ہیں کہ سبب سے مراد کیا ہے؟ وہ رسی جس کے ذریعے آپ کھجور کے درخت پہ چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سبب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی جمع جو ہے وہ اسباب آتی ہے، اس لیے یہ لفظ آیا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ٹھیک ہے. یہ لفظ قرآن مجید کی آیت کے اندر آیا. اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہی بات کی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. بنیادی معنی طے ہو گیا کہ سبب کا بنیادی معنی ہے رسی. رسی جس کے ذریعے سے، اب رسی کھجور کے درخت پہ کیوں لگاتے تھے عرب؟ کھجوریں اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے. رسی کے ذریعے درخت پہ چڑھے، کھجوریں اتار لیں، اور پھر اسی رسی کے ذریعے نیچے آ گئے. اس میں مطلب نکل رہا تھا اوپر چڑھنا. ہاں اصل چیز کیا ہے اس میں؟ ابھی ہم اس کے شواہد دیکھتے ہیں، نظائر دیکھتے ہیں. سبب کا مطلب اوپر چڑھنا نہیں ہے، سبب کا مطلب یہ ہے وہ ذریعہ، وہ واسطہ، وہ ٹول، جس ٹول کے ذریعے سے آپ اپنے مقصد کو پالیں، ٹھیک ہے. وہ ہتھیار جس کے ذریعے سے آپ اپنے مقصد کو پالیں، وہ ٹول، وہ ذریعہ، وہ واسطہ، ٹھیک ہے. اچھا، بنیادی معنی اس کا یہ ہے. اب آپ نے بنیادی معنی جب سمجھ لیا نا، تو اب آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم مثال کے طور پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تفاسیر میں یعنی آثار وغیرہ میں اس کے کیا معنی ہمیں ملتے ہیں. یہ ہمارے سامنے تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری میں اب صحابہ کے تو اقوال مجھے اس طرح سے نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ مجاہد، اب یہ مجاہد جو ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں، جی، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سببہ سے مراد کیا ہے؟ منزلاً و طریقاً بین المشرق والمغرب، ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جو رستہ ہے، ٹھیک ہے. تو سبب کا ایک معنی رستہ کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ رستہ بھی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. جیسے رسی جو ہے نا وہ آپ کو کھجور کے درخت کی چوٹی تک پہنچا رہی ہے، تو اسی طرح رستہ بھی جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا رہا ہے. تو سبب سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اپنے گول کو پالیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا معنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، وہ آپ پالیں. تو جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ اصل میں بات یہ آئی ہے من کل شیء سببا، یہ بات ہے. اس سے اصل میں استدلال کیا تھا کعب الاخبار میں. ہاں وہی اب یاد آ گیا نا روایت بیان. لفظ سبب اہم نہیں ہے، ہر قسم کا کے اسباب ہم نے ان کو دیے تھے، یہ اہم چیز ہے. جی جی، یعنی یہاں سے کوئی استدلال ہو سکتا ہے ہر قسم کا. صرف سبب تو ظاہری بات ہے رسی کو کہتے ہیں، ٹھیک. یہ اس کو ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم قرآن میں اس کے نظائر تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز آئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی. سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز. وہاں پہ بھی وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہاں پہ یہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اسے ہر چیز دی. اور ان کی پاورز کا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. پاورز کیا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں یہ انداز ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ. یہاں تک اگر آپ کہیں نا سببہ کو وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ٹھیک ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے علاوہ یہ انداز ہمیں ایک اور جگہ پہ ملتا ہے ملکہ سبا کے بارے میں، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں بادشاہ ہیں، ذوالقرنین، حضرت سلیمان، ملکہ سبا۔ ملکہ سبا کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے ہر چیز دی گئی تھی، تو کیا مراد ہے؟ وہ بھی پھر موو کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اقتدار کو قائم کرنے کے لیے سارے کے سارے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ کسی بادشاہ کو اپنی مملکت اور اختیار اور اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جن وسائل اور اسباب کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اسے مہیا کر دی گئی۔ یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز دے دی، وہ تو ملکہ سبا کے پاس بھی نہیں تھی، حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے ہر چیز دی گئی۔ ہر چیز، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت، وہ ہر چیز جو کہ اقتدار اور اختیار کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہر چیز، اس کے لیے ہر چیز، اقتدار کے لیے، بادشاہ کے لیے، بادشاہت کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے دی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملکہ سبا کو بھی دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین ان کو بھی دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ مراد تھا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا سے، وہ مراد نہیں تھی کہ ہم نے انہیں ہر چیز کے اسباب۔ اچھا، انٹائر لغہ عربیہ اس کے صرف یہ دو ہی مطلب ہے، ایک راستہ اور ایک رستی، اور کوئی مطلب نہیں ہے؟ دیکھیں کوئی اور بھی مطلب نکلتا ہے اس کا؟ نہیں، بنیادی معنی اس کا ہم نے کہا، بنیادی معنی تو اس کا یہی ہے کہ اسباب، ٹھیک ہے، ٹولز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کا معنی کیا، وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے اسے وہ تمام وسائل و اسباب دیے، یہ اسباب و وسائل دیے جن کے ذریعے سے انہیں زمین میں تمکن اور اقتدار حاصل ہوا، ٹھیک ہے، مین پاور بھی ہو سکتی ہے، حالات اللہ نے ایسے بنا دیے، ٹھیک ہے، جن حالات میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، دشمنوں کے اوپر اللہ نے روب طاری کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ جرت دے دی، اللہ نے وہ ذہانت دے دی، یہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ آگے جب دیکھیں نا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مہم تیار کی۔ دیکھیں مہم جب تیار کی جاتی ہے، اچھا یہاں پہ مطلب چینج ہو رہا ہے؟ نہیں، مطلب نہیں نا چینج ہو رہا، یہی بات سمجھنے والی ہے، یہی بات۔ دیکھیں جب آپ کوئی مہم تیار کرتے ہیں تو مہم کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی وسائل چاہیے۔ مطلب طالبان نے اگر پنجشیر پہ حملہ کرنا تھا اور ہم کہیں کہ جی انہوں نے پنجشیر پہ حملہ کرنے کے لیے کیا کیا، ایک لشکر تیار کیا، تو وہ کیا ہوگا، وہ مطلب جتنے اسباب و وسائل ضروری ہوں گے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے وہ سب وہ مہیا کریں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف لفظ چینج ہوا ہے، سینس معنی کی نہیں چینج ہوئی، تھیم وہی ہے، سینس وہی رہی ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا آپ اس طرح سے معنی کر لیں کہ جتنے وسائل ان کو اس مہم کے لیے ضروری تھے وہ سب انہوں نے تیار کیے، وہ سب انہوں نے مہیا کی۔ آپ یوں معنی کر لیں، وہ ذرا معنی ذرا لمبا ہو جائے گا، فکرہ لمبا ہو جائے گا، تو اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے، بات پہ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، غور آپ کریں گے تو آپ کو بات مطلب واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ معنی علماء نے ہر جگہ مختلف نہیں کیا۔ آپ بنیادی معنی کے ساتھ دیکھیں وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تھیم کے ساتھ کنٹراڈکشن ایسے۔ اچھا اب دیکھیں جو پہلی مہم تھی، قرآن مجید نے 3 مہموں کا تذکرہ کیا حضرت ذوالقرنین نے۔ پہلی مہم کیا تھی؟ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ٹھیک ہے، مغرب کی طرف گئے ہیں، وجدها تغرب فی عین حامیہ، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا تھا ایک ایسے چشمے میں جو کہ سیاہ یا گدلے پانی کا چشمہ تھا۔ یہاں تو انہوں نے ترجمہ کیا مولانا مودودی نے کالے پانی کا چشمہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، گدلے پانی کا چشمہ یہ بھی کیا گیا، ٹھیک ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں نا تو کالا ہے ہی نہیں، ہاں، اور یہ بھی کہ گرم پانی کا چشمہ، یہ بھی، کیونکہ حامیہ کی بھی ایک قرات آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معنی کیا گیا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پہ ایک قوم کو جو ہے وہ پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہے اسے ہم عذاب دیں گے، پھر آخرت میں بھی اسے اللہ عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔
اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، صالح ہیں، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کریں گے۔ تو یہ ان کی پہلی مہم کا تذکرہ ہے جو کہ مغرب کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قرآن نے یہ بات کہی کہ مغرب میں جاتے جاتے وہ وہاں پہ پہنچ گئے جہاں آگے سمندر تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو وہ پانی گدلا تھا، یہ ترجمہ ہے، دوسرا یہ کہ کالا تھا، یہ ترجمہ بھی کیا گیا، تیسرا یہ کہ گرم تھا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا۔ اب یہ اصل میں تھا کیا؟ دیکھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹری کا، قدیم مورخین کا، اچھا، یاجوج ماجوج یا ذوالقرنین پہ بہت اچھی تحقیق عصر حاضر میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے رحمہ اللہ۔ اچھا، ان کی کتاب اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اچھا، اردو میں بھی ہے؟ ہاں، اردو میں۔ اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں انہوں نے جو اپنے سورسز بیان کیے، یعنی جہاں سے انہوں نے کتاب مرتب کی، ایک تو بائبل، اور تیسرا قدیم مورخین، 3 قدیم مورخین جو یونانی ہیں۔ ایک تو اس میں ہیروڈوٹس ہے، ہیروڈوٹس تو تقریباً سب کو معلوم ہے کہ قدیم مورخین میں سے ہیروڈوٹس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یونانی، ہاں یونانی۔ اور دوسرا جو ہے وہ ٹیسیاز ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیسیاز بھی جو ہے وہ قدیم مورخین میں سے، اور زینوفون بھی جو ہے وہ قدیم مورخین میں سے۔ یہ 3 جو ہے ان کے سورسز ہیں، ان کے سورسز۔ یہ تقریباً کوئی 4 صدی قبل مسیح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہیروڈوٹس جو ہے نا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو سائرس کا بھتیجا تھا، اچھا، دارا جب فوت ہوا ہے تو اس کے 2 سال بعد ہیروڈوٹس کی پیدائش ہوئی، بہت قریب ہے سائرس کے۔ تو ایک تو یہ قدیم مورخین 3، دوسرا بائبل، اور تیسرا کچھ کتبے ہیں دارا کے زمانے کے، اس دارا کے جو سائرس کا بھتیجا تھا۔ سائرس کے بیٹے کے بعد اس کا بھتیجا جو ہے وہ وارث بنا۔ ان کی یہ جو سلطنت تھی، اکادمین ان کو کہتے تھے، اردو میں اکادمین کہتے ہیں، اکیڈمین شاید انگلش میں اس طرح سے اس کا تلفظ ہے۔ تو وہ جو پہاڑی، ایک بہت سی پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر دارا کے زمانے میں تحریریں تھی جو خود اس نے لکھوائی تھی، تاریخ مرتب، وہ آج تک موجود ہے، ان کو ڈی کوڈ کیا گیا۔ تو ایک وہ بھی بڑا جو ہے وہ مولانا کا سورس ہے۔ اب یہ سورسز ایسے ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ 3 سورسز ہیں، 3 سورس، ایک یونان کے وہ 3 مورخین ہیں، اور دوسری بائبل ہے، اور تیسرا آرکیولوجیکل۔ ہاں، آرکیولوجیکل جو ہے جسے ہم علم الاثار کہتے ہیں، یعنی وہ تو ایک طرح سے سائنٹیفک ایویڈنس ہو گیا نا، نظر آ رہا کہ سائرس دی گریٹ جو ہے، جو ذوالقرنین جسے کہتے ہیں، اس کا جو بھتیجا ہے، اس کے زمانے کی تحریریں آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ان تحریروں میں سے اگر آپ یہاں پہ چلے جائیں نا، یہ بہسٹون انکرپشن، آپ ویکیپیڈیا پہ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ مل جائیں گی دارا کے زمانے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خیر بہرحال مولانا کے یہ مصادر ہیں۔ تو مولانا کا جو بیان ہے اور بائبل کا جو بیان ہے وہ تقریباً سیم ہے، اور مورخین کا بھی بیان یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم، اور علم الاثار بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ وہ بیان اصل میں کیا ہے کہ یہ جو مہم جوئی تھی ذوالقرنین کی مغرب کی طرف، یہ بیسیکلی جو ہے وہ لیڈیا کے ریاست کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم یہ نقشے سے سمجھیں، یہ گرین کلر میں وہ سلطنت ہے جو انہوں نے قائم کی تھی۔ اچھا، یہ نقشہ بھی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے میں نے لیا ہے، مطلب کسی عام آدمی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ جو سلطنت تھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ پارس کا حصہ تھا، یہ گرین سارا سائرس کی ہے۔ یہ گرین جو ہے نا، یہ تو بعد کی سلطنت ہے نا۔ اچھا، جب سائرس نے جو ہے وہ قائم کر دیا تھا،
ابھی ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا کہاں سے تھا اٹھا کہاں اور کیسے اس نے یہ ساری سلطنت پھیلاؤ کیسے ہوا، پھیلاؤ کیسے کیا. تو یہ بیسیکلی پارس جو ہے نا، یہ جی جیسے پرسس یہاں پہ کہا گیا، یہ سارا جو ہے وہ ایران کا علاقہ ہے. یہ دو سلطنتوں میں منقسم تھا، ایک پرسس اور ایک میڈیا. یہ میڈیا اوپر شمال کی طرف تھی، جی شمال مغرب کی طرف. جی یہ پرسس جو ہے جنوب کی طرف تھا، نیچے جنوب ہوتا ہے. جی یہ دو حصوں میں منقسم تھا. ٹھیک ہے. ادھر دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک نینوا کی جہاں یونس علیہ السلام بھی آئے، نینوا کی بستی میں. ٹھیک ہے. یہ آشوری سلطنت تھی، اشیرین کہلاتے تھے. یہ تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح سے لے کے آپ کہہ لیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح 400 سال تک رہی. ٹھیک ہے. پھر یہ کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی تقریباً 612 قبل مسیح میں یہ کمزور ہو گئی، ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بڑی ریاست یہاں پہ تھی، بیبلونیا جس کو کہتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں بہت مشہور ریاست، بہت بابل کی، بابل کی سلطنت کہتے ہیں پہلا سٹی، پہلا شہر جو ہے وہ یہی تھا. یہی تھا. جی جی. بابل کی تاریخ بہت پرانی. یہ عراق کا علاقہ بنتا ہے. نینوا بھی عراق ہے، وہ بھی عراق ہے، ساتھ میں ایران ہے. ٹھیک ہے. ایران دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، یہ بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. عراق میں بھی دو سلطنتیں، ایک طرف آشوری ہیں اور دوسری طرف یہ ہیں. ٹھیک ہے. آشوریوں کی سلطنت ختم ہو گئی، اب یہ بڑی سلطنت ہے عراق کی. ٹھیک ہے. ایران میں دو ہیں. وہاں سے یہ بندہ اٹھا ہے، وہ آپس میں لڑتی مرتی رہتی تھی، بہت ساری جگہوں پہ بس قبائلی لوگ تھے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ جی اس کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 560 قبل مسیح ہے. یہ سائرس دی گریٹ، اس کو سائرس دی گریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بائبل کے مطابق اس میں اصل میں اس کے مختلف نام ہیں. اس کو جیسا کہ یہاں پہ ذکر بھی کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ ان کا جو نام تھا وہ گورش تھا. یونانیوں نے انہیں سائرس کہا. ٹھیک ہے. یونانی مورخین تھے نا، انہوں نے تو یونانی میں لکھا نا اپنی زبان میں، تو انہوں نے ان کو سائرس کہا. عبرانیوں نے ان کو خورس کہا. ٹھیک ہے. عبرانی یعنی یہودیوں نے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے ان کو خورس کہا. تورات وغیرہ میں ان کا ذکر بائبل میں خورس کے نام سے. عربوں نے ان کو کیا خسرو کہا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے مختلف زبانوں میں مختلف نام تھے. یعنی وہ جب ٹرانسلیٹ ہوئے، اصل نام گورش تھا، گورش سے پھر کیا ہو گیا، خورس ہو گیا عبرانی میں. سائرس ہوا یونانیوں نے، تو یونانیوں نے اس کو سائرس کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ ان کا معاملہ تھا. نقشہ آپ دکھا. ہاں، اب ہم آتے ہیں اس نقشے کی طرف. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا کہ پارس اور یہ جو میڈیا کی ریاستیں تھیں، یعنی ایران کی دو سلطنتیں تھیں، ان دونوں کو انہوں نے جمع کیا، متحد کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اٹھے ہیں، اور جس طرح سے آپ کہیں کہ جی چنگیز جو ہے جیسے وہ اٹھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے پورے منگولیا کے اوپر حکومت کی اور پھر آگے پھیلاؤ کیا. ٹھیک. تو پہلے انہوں نے یہاں پہ، پھر یہاں ایک اور ریاست ہے لیڈیا کی، مغرب کی طرف. یہ یہاں سے پھر نکلے ہیں سارڈس میں. اس کا جو تھا بادشاہ تھا لیڈیا کا، اس نے حملہ کیا ان کے اوپر. اچھا. ٹھیک ہے. ان کی ریاست. یہ بائبل کا بیان ہے. بائبل کا بیان ہے. ٹھیک ہے. بائبل میں بھی یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ تر تو اس میں ملتی ہیں یونانی مورخین کے. ٹھیک ہے. یونانی مورخین کے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جب معاملہ ہوا ہے کہ یہاں سے انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر، تو انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ پھر فتوحات یہاں سے کرتے کرتے یہ جو ہے وہ رائل روڈ بھی کہلاتا ہے، یہ سارڈس تک پہنچے. ٹھیک ہے. یہ مغرب کی ان کی مہم تھی. ٹھیک ہے. وہ جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں دو انٹریز ہیں. ایک تو اینشینٹ ایران کی، اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس نے ان کی مہمات کا تذکرہ کیا، اور مطلب قدیم یونانی مورخین کے تناظر میں. دوسری جو انٹری ہے سائرس دی گریٹ کی. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی. ٹھیک ہے. کہ یہ کہاں سے کہاں تک گیا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کی دوسری مہم کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہوا ہے یہاں پہ. وہ کہا کہ زینوفون نے جو ہے اس کی دوسری مہم کا ذکر کیا، وہ جو مشرق کی طرف تھی نا، ایسٹ کی طرف. جی جی. انڈس ریور تک گئی ہے وہ. جی. اور زینوفون نے جو ہے وہ اپنے سائکلوپیڈیا میں، زینوفون نے
یہ کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 400 سال قبل مسیح تھا زینوفون، آرٹسٹ تھا، اس نے ناول لکھا ہے پورا سائرس دی گریٹ پہ. اچھا. ہاں یہ سائیکلوپیڈیا بیسیکلی ناول ہے جو سائرس دی گریٹ پہ لکھا گیا، لیکن اس کے ناول ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ناول نگاری میں اب ظاہری بات ہے کہ فکشنل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا ہی فکشنل ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہیروڈوٹس کے تو بیانات موجود ہیں ہی. جس طرح یہ ارطغرل ڈرامہ بنا ہے وہ سٹوری ریئل ہے، لیکن بہرحال اس میں وہ فکشنل بھی باتیں ڈالتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ سٹوری تو اس میں پیچھے موجود ہوتی ہے، سٹوری تو موجود ہوتی ہے. تو یہ اب اس کی طرف جو ہے وہ انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ جو کروئسس تھا لیڈیا کا جو بادشاہ تھا، تو تمام مورخین متفق ہیں کہ حملہ کروئسس کی طرف سے ہوا تھا اور اس نے سائرس کو دفاع پہ مجبور کر دیا. پھر جواب میں جو ہے وہ سائرس جو ہے وہ پھر فتوحات کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، لیڈیا تک پہنچے، اور اس میں آگے نقشے میں سمندر بھی نظر آ رہا ہے. وہاں اب ہم دیکھتے ہیں اس نقشے کو کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب یہاں لیڈیا تک پہنچے ہیں، یہاں پہ یہ سارڈیس یہ اس کا دارالحکومت ہے، تو آگے یہ سمندر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو سمندر ہے، یہاں سمندر کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھیلیں بن جاتی ہیں، جھیلیں بن جاتی ہیں، یعنی سمندر کا کوئی حصہ جو ہے وہ درمیان میں سے ذرا اونچا ہوتا ہے زمین کا حصہ، تو وہ خشک ہو جاتا ہے، تو وہ ساحل کے کنارے جھیلیں بن جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی جھیلیں تھیں. ان جھیلوں کے آگے کیا تھا؟ سمندر تھا. وہ جھیلوں کا پانی جب مٹی کے ساتھ مل رہا تھا تو وہ گدلا ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ کہا گیا کہ اچھا سمندر کا لفظ بھی نہیں ہے، عین حامیہ، قرآن کے لفظ ہے عین، چشمہ، یعنی سے مراد جھیل، سمندر نہیں تھا، وہ سمندر اس سے پیچھے تھا، سمندر کے قریب وہ پہنچ گیا. تو یہاں پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جھیلیں وقت کے ساتھ ساتھ تو پانی ظاہری بات ہے جو سمندر سے علیحدہ ہو گیا نا، تو اب وہ بخارات بن کے اڑتا رہے گا، تو وہ جھیل تو جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک، کیونکہ کہیں اور سے پانی تو آ نہیں رہا. تو یہ بیسیکلی اصل میں ہوا ہے. تو یہ ان کی جو مہم تھی یہ مغرب کی طرف جو ہے وہ مہم تھی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں تمام مورخین کے ہاں ملتا ہے. اچھا، دوسرا بائبل کے ہاں بھی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں ان کی مشرقی مہم کی طرف. ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے، اور پھر یہ مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہہ رہے ہیں کہ ہیروڈوٹس اور ٹیسیاس دونوں نے اس کی مشرقی لشکر کشی کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو مشرق کی تھی لشکر کشی، اس کی جو دوسری مہم تھی، اگر ہم اس کو قرآن کی نظر سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک مہم تیار کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات رہے گی، اس کا ہم ذکر کر دیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا اما من ظلم فسوف نعذبہ، یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اس سے مراد شرک ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا ظلم ہے، ہماری سلطنت پہ حملہ کیا، ان کو تو ہم سزا دیں گے، باقی جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اچھا، نرمی کریں گے. اور مورخین نے پھر بتایا کہ اس نے بہت نرمی یعنی اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے ذوالقرنین نے بہت نرمی کی سویلینز کے ساتھ. ایون کہ جو کروئسس تھا ان کا جو بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی آتا ہے کہ اس نے بعد میں نرمی کی. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ دوسری جو مہم ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گیا. وجد تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو ایک ایسی قوم کہ جس کے اور اس کے درمیان، آسمان کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کی دوسری مہم تھی مشرق کی طرف. ٹھیک ہے، مشرق کی طرف جو مہم ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ابھی دیکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ دو یونانی مورخین نے اس کا تذکرہ کیا، ہیروڈوٹس نے اور ٹیسیاس نے. اور بریٹینیکا کا جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا سائرس دی گریٹ کی جو انٹری ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انڈس ریور تک تقریباً پہنچ گیا تھا. جی ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بلخ اور مکران کے علاقے ہیں، یہ اس کا مشرق بنتا ہے. جی، یہ میڈیا کی جو ریاست تھی پارس کی، یہ جو ایران کی، یہاں سے مشرق کا بنتا ہے. یہ کابل ہے، دریائے جہلم ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈس ریور ہے.
جی تو یہ انڈس ریور تک جو ہے وہ آگے پہنچا تھا. یہاں مشرقی جو قبائل تھے انہوں نے بغاوت کی تھی. جی یہ مورخین نے لکھا ہے جی. کہ مشرقی قبائل نے بغاوت کی تھی، تو اس بغاوت کو وہ کچلنے کے لیے ادھر آیا. یہ مہم نکالی. یہ اس مہم کا تذکرہ. لیکن مہم کے ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی سلطنت جو ہے وہ نظام جو ہے وہ پھیلی جا رہا ہے. سلطنت جو ہے وہ ان کی پھیلی جا رہی ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ دوسری مہم تھی. اس کے بعد ایک تیسری مہم جو ہے جسے ہم شمالی مہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ہمیں یہاں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں بھی ملتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یاجوج ماجوج کے علاقے کی طرف تھی. قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے. ٹھیک ہے، یہ شمال کی طرف مہم تھی. ایک طرف بحیرہ جو ہے وہ کاسپین تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جسے بلیک سی کہتے ہیں. اس کو ہم نقشے میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے وقت میں تو خیر ایسے نقشے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے بھائی نقشہ دیکھ لو جو باتیں میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو تمہیں میری بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو شمالی مہم ہے، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ بھی ہمیں جو ہے وہ مورخین کے ہاں ملتا ہے. ہاں، یہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو شمالی مہم ہے، یہ ہمارے سامنے جو نقشہ ہے یہ کیسپین سی ہے اور یہ بلیک سی ہے. ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، قفقاز کا علاقہ یہ کہلاتا ہے. اور دیوار بھی یہی بنی ہے؟ نہیں، یہ دیوار نہیں ہے، یہ نہیں سارا میں کہہ رہا ہوں دیوار بھی انہوں نے ادھر ہی بنائی تھی. ہاں، ادھر ہی بنائی تھی. یہ پہاڑ ہے، یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. اس پہاڑی علاقے میں مطلب بلند و بالا پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں صرف دو دریں ہیں، ایک دربند اور ایک داریال. اچھا، ان دونوں دروں کو آپ اگر یہ ویکیپیڈیا میں ہی ان کی انٹریز دیکھ لینا، ٹھیک ہے، درہ داریال، ٹھیک ہے، اس کی انٹری آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے دوسری جو ہے نا آپ دربند کی انٹری دیکھ لیں. یہ داریال اور دربند، ٹھیک ہے، یہ دو انٹریز اگر آپ دیکھ لینا تو آپ کو گیٹس آف الیگزینڈر بھی ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا کیا کہ یہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ دونوں طرف تو یہ سمندر ہے، درمیان میں پہاڑی سلسلہ ہے. ان پہاڑی سلسلوں میں صرف دو دریں ہیں، دربند اور داریال کا. یہاں سے وہ پیچھے سے یہاں سے قومیں آتی تھیں جو اس متمدن دنیا پہ حملہ کرتی تھی. یہ پیچھے سارا پہاڑی علاقوں کے پیچھے وحشی قبائل آباد تھے. یہاں ساری متمدن دنیا تھی. ٹھیک ہے، یہ بڑی تہذیبی تھی نا. جی جی، بابل کی تہذیب، ایران کی تہذیب، نینوا کی تہذیب، یہ متمدن دنیا تھی. تو یہ ان دو دروں سے آ کے حملہ کرتے تھے. یہاں قریب میں قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے، ان قوموں کے مختلف نام آئے ہیں. یہ وہ تیسری مہم کے لیے شمال میں جاتے یہ پھر شمال میں گئے ہیں، اور یہاں پہ اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دربند کے درے کو انہوں نے بند کیا، بعض نے کہا کہ داریال کے درے کو انہوں نے بند کیا. لیکن دونوں جگہ پہ دیواریں موجود ہیں، دونوں جگہ پہ دیواریں موجود ہیں. تو خیر بہرحال اس میں کوئی بھی جو ہے وہ رائے ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ وہ علاقہ تھا. یہ آپ کہہ لیں یہ آرمینیا ہے نا، تو یہ اس کے ساتھ ہی آذربائیجان ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جب بات کی ہے تو اس وقت تک تو خیر رشیا کی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ سرحدیں یہاں پر ہی ہیں، جارجیا، لیکن ملکوں کی سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. آج کل کیا نقشہ ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ان کی جو ہے وہ 3 مہمات تھیں. اب تیسری مہم کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے کہ جب وہ تیسری مہم ثم اتبع سببا، اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس طرف ہے، لیکن وہ مورخین نے ہمیں بتایا کہ وہ شمال کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں بین السدین، 2 دیواروں کے 2 پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا کہ جس کی بات وہ نہیں سمجھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا زبان اور زبان اور تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی پیچھے سے آتے ہیں. ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کیا کریں، ایک دیوار کھڑی کر دیں. یہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے تو پھر یہ اگلی بار کو ٹرانسلیشن ہوئی تھی؟ اشاروں سے بات کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، وہ متمدن لوگ نہیں تھے نا. اچھا، متمدن دنیا کے وہ لوگ نہیں تھے جو وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی زبان وہ سمجھتے نہیں تھے، تو اشاروں سے وہ بات ہوئی. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی اللہ نے جو مجھے دیا ہے
وہ بہت بہتر ہے، لیکن مجھے مین پاور دو، فاعینونی بقوہ، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا، آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کے آؤ، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ دونوں جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں کے درمیان اس کو برابر کر دیا تو کہا کہ پھونک مارو، پھر جب وہ اس کو دکایا گیا، مطلب اس کے نیچے آگ لگائی گئی، وہ لوہے جو ہے وہ آگ ہو گئے، پھر انہوں نے اس کے درمیان میں کیا کیا، کہا کہ جی میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو نہ تو وہ اس دیوار پہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس پہ نقب لگا سکیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ، ایک بات تو یہ ہے قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ سارا معاملہ زمین پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اور یہ دیوار بھی زمین پہ ہی قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سدین کے درمیان، کسی پورٹل کو یا کسی ایسے الیکٹریکل اس کو بند نہیں کیا۔ مکنہ، ان کو تمکین بھی زمین میں دی تھی، قرآن نے کہا رجل کرنا ان کو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ تمکین دی تھی، اقتدار دیا تھا، اور وہ مفسدون فی الارض تھے جو یاجوج ماجوج تھے۔ جب آپ میٹافر کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کو ہر چیز میں میٹافر لانا پڑے گا۔ میٹافر ہوتا ہے کوئی ایک آدھی جگہ پہ، جیسے ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازواج سے کہ میرے بعد تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو اب میٹافر صرف اس بات میں ہے نا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے کیا مراد ہے، صدقہ کرنے والی یا واقعتاً جس کے ہاتھ لمبے ہوں، باقی بات تو کلیئر ہے نا، وفات پانی کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات سے مراد کیا ہے کہ رحلت ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میٹافر پوری جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں جملے میں کوئی ایک آدھا جگہ ہوگا نا، جی، ہر لفظ آپ میٹافر بنا دیں۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید کے بیانات ہیں، ٹھیک ہے، اب سدین کو آپ میٹافر بنائیں گے پہلے تو، ٹھیک ہے، کہ دو پہاڑی سلسلے تھے، پھر ان کے درمیان وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ پیسے بھی دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے مین پاور دے دو۔ اب اگر وہ فرشتہ ہوتے تو انہیں مین پاور کیا لینی تھی، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی، یہاں پہ بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا استعارہ۔ پھر یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لوہے کے تختے لے کے آؤ، لوہا اور تانبا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو دکاؤ یہاں تک کہ وہ آگ بن جائے، پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کرو، پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، پھر یہ کہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، پھر اس میں سوراخ نہیں لگا سکیں گے۔ کتنا میٹافر نکالیں گے، کتنا میٹافر نکالیں گے، ہر چیز کو اس طرح، ہر چیز آپ اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا لفظ جو ہے نا اس کے معنی آپ بے معنی کر دیں گے، جب آپ قرآن کے لفظ کے معنی بے معنی کر دیں گے، اس کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر جا کے یہ تفسیر ہوگی، یہ جو سائنسی تفسیر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، ہر لفظ کا ایک معنی ہے، زبر الحدید، لوہے کے تختے، کترا، پگھلا ہوا تانبا، سدین، دو پہاڑی سلسلے، ردما، اس کے درمیان جو وہ ایک مضبوط دیوار قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مفسدون فی الارض، ارض کا معنی ہے، تو ہاں ارض میں آپ پہلے جو ہے وہ کہیں گے یہ کوئی اور سرزمین تھی، ہر جگہ استعارہ مراد لیں گے، ضروری نہیں کہ ارض ہماری زمین، ہماری زمین ہی، کوئی اور ارض بھی ہو سکتی ہے۔ فَاعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، مین پاور کی ان کو ضرورت تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دو مہمیں جو ہے ان کی جو مشرق اور مغرب کی طرف تھیں، طلوع شمس، غروب شمس، سب بتا رہا ہے کہ زمین کی بات ہو رہی ہے، وہاں طلوع شمس کی تعویل کریں گے، پھر غروب شمس کی تعویل کریں گے۔ یہاں پہ بھی بات وہی آتی ہے نا کہ جیسے اسرائیلی روایات ہر ایک ہم نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہی ہر ایک لفظ کو ہم میٹافر نہیں بنا سکتے، جیسے اسرائیلی روایات کا اصول ہے ایسے میٹافر کے بھی اصول ہے، مطلب ہر ایک چیز میں جو ہے نا وہ آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے دیکھیں، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب قرآن نے تو مطلب اس کے کانٹیکس کے ساتھ ملا کے پڑھے نا تو بات واضح نظر آتی ہے، کوئی فزیکل دیوار ہے جو اس دنیا میں بنائی گئی ہے، لوہے کے تختوں سے بنی ہے، اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا ہے، دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان بنائی گئی ہے، پیچھے سے لوگ آتے تھے اس پہاڑی سلسلے سے، متمدن دنیا پہ حملہ آور ہوتے تھے، اس رستے کو بند کیا گیا ہے، پھر تاریخ اس کی وٹنس ہے، قدیم مورخین، پھر بائبل اس کی وٹنس ہے، آرکیالوجیکل جو اس کے ایویڈنسز ہیں وہ اس کے وٹنس بن رہے ہیں۔ اس سب کچھ کو نظر انداز کر کے آپ ایک مطلب چیز پھینک دیں اور اب آپ کہیں کہ جی اس پہ ایمان لے آؤ، ایسی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کو پہلے کھیل تماشا بنانا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، جو آپ میٹافر کی بات کر رہے ہیں وہ تو کھیل تماشا ہے،
اس کے بغیر تو وہ معنی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوں گے، ممکن نہیں ہے نا. تو قرآن کو کھیل تماشا بنانے سے تو اللہ نے منع کی. اللہ نے قرآن میں ہم سے اس زبان میں گفتگو نہیں کی جو ہماری سمجھ سے بالا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ صحابہ کو بھی آئی، تابعین کو بھی آئی، ہر دور میں مفسرین کو آئی. تو بات یہ ہے کہ قرآن قابل فہم ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ بائبل میں کیا بیانات ہیں. یہ یعنی کہ ان مہمات کا کیا ادھر بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ کوئی تذکرہ ہمیں ملتا ہے یا ذوالقرنین کے حوالے سے ہمیں کوئی بات ملتی ہے. دیکھیں بائبل میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے، جیسے یسایہ جو ان کے ایک نبی تھے، یہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 160 سال پہلے آئے ذوالقرنین سے. ذوالقرنین کا جو ٹائم پیریڈ بتایا جاتا ہے وہ 560 ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ اب آ کے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، مادر رحم سے، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. اب یہ بات وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. اچھا، ایک اور اہم بات یہ، اس بائبل کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے یہ بائبل کے بیان کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے. قرآن میں یہ اجمالاً آیا. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بہت صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ 2 ادوار ہیں. ٹھیک ہے. ایک دور تو ان کا مطلب عروج کا دور ہے، پھر ایک زوال کا دور ہے، پھر ایک عروج کا دور ہے، پھر ایک زوال کا دور ہے. ابھی پہلے اگر ہم ان آیات کو تھوڑا سا سرسری دیکھ لیں کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، یعنی بگڑ جاؤ گے تم، پھر عذاب کا کوڑا آئے گا. ٹھیک ہے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے. جب پہلی مرتبہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم تمہارے اوپر اپنے ایسے بندے مقرر کریں گے اولی بأس، سخت جنگجو، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، تمہیں گھر میں گھس کے ماریں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہاری باری لوٹانی ہے. یعنی وہ جنہوں نے تمہیں گھروں میں گھس کے مارا تھا، اب تمہیں ان کے مقابلے میں عروج حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تمہاری باری لوٹ آ جائے گی پھر اقتدار کی، اختیار کی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ، مال بیٹوں سے ہر چیز ہم تمہیں دے دیں گے. ٹھیک ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب بھی اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے بھلے کو نیکی کرو گے. ٹھیک ہے. اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال تمہیں ملے گا. جب دوسری مرتبہ کا تمہارے سرکشی کا وعدہ آئے گا تو وہ آئیں گے اللہ جو تمہارے دشمن ہوں گے اور اللہ کے بھی دشمن ہوں گے، تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور مسجد میں گھسیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ گھسے تھے مسجد اقصیٰ جو ان کا قبلہ اول ہے، اور جس چیز پہ چڑھیں گے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. یہ دوسرا کوڑا برس ہے. دیکھیں یہ جو تفصیل ہے نا، اب اس میں جتنے مفسرین ہیں اب جیسے یہ دیکھیں، یہ تفہیم القرآن ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اب آپ دیکھ لیں، تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مفسر کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کر دی ہے، اور بڑی قطعیت کے ساتھ. جی مطلب اس کا انکار تو آپ یوں سمجھیں نا کہ جیسے قرآن کا انکار کرنا ہوگا. یہ 2 مرتبہ جو ان کو عروج حاصل ہوگا اور 2 مرتبہ زوال ہوگا، اور 2 مرتبہ جب جو ہے نا زوال آئے گا تو وہ مسجد میں گھسیں گے، مسجد اقصیٰ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. خاص طور پہ اللہ نے کہا، خاص طور پہ اللہ نے یہ بات کہی. یہ ساری چیزیں ہمیں تورات میں ملتی ہیں. ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جو سلطنت تھی، حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، پھر حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی. یہ 1000 قبل مسیح میں تھی. اس کے بعد جو ہے نا ان کی سلطنت آہستہ آہستہ زوال آیا، جیسے ہر قوم میں آتا ہے. بت پرستی میں پڑ گئے، جھوٹ اخلاقی اعتبار سے ہر قسم کی برائی ان کے اندر عام ہو گئی. پھر نبی آتے رہے، نبیوں کی بات سنتے نہیں تھے. 2 حصوں میں ان کی سلطنت منقسم ہو گئی، وہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے. پھر ان پہ جو ہے یہ جو بابلی تھے، بیبلینز، انہوں نے ان پہ حملے کیے، اور نبوکد نظر آیا تھا جس نے جو ہے وہ انہوں نے اصل میں کیا کیا کہ اس نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. تو اس نے ان کو ایک اپنا صوبہ بنا لیا تھا. نبیوں نے کہا بھی کہ ابھی تم کمزور ہو، یہ شرارتیں نہ کرو، لیکن یہ باز نہ ہے. تو اس نے پھر غصے میں آ کے پھر جب انہوں نے بغاوت کی تو وہ یروشلم کی ان بجائے جتنے تھے ان کے مرد اور ان کے جو ہے وہ نوجوان اور بچے، پتہ نہیں کتنے، مطلب کہا جاتا ہے لاکھوں میں بھی لوگ تعداد بیان کرتے ہیں، وہ غلام بنا کے اپنے ساتھ وہاں بابل میں لے گیا. 70 سال تک یہ غلامی میں رہے. پھر ان کے نبی آتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے اس وقت میں، ٹھیک ہے ایک اللہ تعالیٰ ایک مسیح پیدا کرنے والے ہیں جو آئے گا اور بابل کی تہذیب کو ختم کرے گا، ٹھیک ہے، اور تمہیں جو ہے وہ پھر جا کے بیت اللہ میں آباد کرے گا. تو یہ بیسیکلی ان کو وہ اس مسیح کے یہ انتظار میں تھے. یسع نبی ان کے تھے، انہوں نے یہ بات کی. یرمیہ نبی تھے، انہوں نے یہ بات کی. عزرا نبی نے بات کی. اسی طرح سے دانیال، یعنی ان کے یہاں بہت سے نبیوں نے. یعنی آپ یہ بات اس طرح ملا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اندر ان کے 2 دفعہ عروج اور 2 دفعہ زوال کی بات کی ہے، تو اب زوال سے ظاہری بات ہے اٹھنے کے لیے ایک نظام قائم ہوگا تو اٹھیں گے. تو اب وہ جو انبیاء ہیں قرآن ان کی بائبل کے اندر، وہ آ کے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ مسیح آئے گا اور وہ آ کے دوبارہ سے تمہاری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قائم کرے گا. اللہ نے کہا نا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ایک مرتبہ ہم نے زوال دے دیا، پھر اب ہم دوبارہ تمہارے پہلے حالات واپس لوٹائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے تو صرف اتنا کہا دوبارہ پہلے حالات، وہ واپس کیسے آئے ہیں وہ سارا بائبل بیان کر رہی ہے، بائبل اس کی تفصیل کر رہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف کہ بائبل اس کی تفصیل کیسے کر رہی ہے. تو یہ یسیہ نبی جو ہیں، یسایہ نبی جو ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کا بیان ہے، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے. بتا رہا ہے نا کہ یہ وہی قرآن کا بیان ہے. میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا ہوں اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا ہوں، یعنی فلسفے والوں کو، اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں. اپنے خادم کے کلام کو ثابت اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں. جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے جی. ابھی یہ بابل میں ہے. جی جی، ٹھیک ہے، غلامی کے زمانے. اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اینٹ بجا دی گئی، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا. جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا. جو خورس کے حق میں کہتا ہوں، یہ وہی سائرس دی گریٹ ہے کہ وہ میرا چرواہا ہے. چرواہا کے لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی چرواہا، اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا. اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی. آگے کیا ہے کہ خداوند اپنے ممسو حورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں. یعنی بابل کے دروازے. بابل کہا جاتا ہے کہ ناقابل تسخیر شہر تھا، ٹھیک ہے، اپنی قلعہ بندی کی وجہ سے. تو وہ اس نے اس کو فتح کر لیا. اس کے بعد ایک اور جگہ پہ یہاں پہ یعنی کہ ذوالقرنین کی انٹری ہو چکی ہے، ذوالقرنین کی، اس کے مطابق. ہاں اس کے مطابق، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں بھیجوں گا اور وہ تمہارے دوبارہ سے یہ گویا کہ یسایہ جو نبی ہیں 160 سال پہلے، جی، یہ حضرت ذوالقرنین سے 160 سال پہلے ان کا زمانہ بتایا جاتا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، جی جی، کہ آئے گا یہ ایک مسیح آئے گا، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، غلامی کا دور ہے، ٹھیک ہے. اب انہیں ظاہر بات ہے تسلی کی ضرورت تو تھی، اور یہی ایک قوم تھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جن میں نبوت تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی. ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دانیئیل کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کردار ہمیں وہی ملتا ہے جو حضرت یوسف کا تھا. یعنی ان کے خواب وغیرہ بہت زیادہ بائبل میں آتے ہیں. تو یہ اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں کہ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں. دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا. یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب اور شمال اور جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ بہت بڑا ہو گیا. یعنی مینڈا اور اس کے 2 سینگ، یہ خواب تھا. یہ خواب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ آگے بائبل کا ہی بیان ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں دانیئیل کہتے ہیں کہ یہ رویا تو میں نے دیکھی لیکن اس کی تعبیر کی فکر میں تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے اولائی میں سے
آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبریل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے. یعنی حضرت جبریل نے پھر ان کو معنی بتائے. ٹھیک ہے, بائبل کا بیان یہ. اور جبریل نے جو اس خواب کے معنی بتائے وہ کیا بتائے ہیں کہ جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ. مادی سے مراد میڈیا اور پارس سمبولک دکھائے گئے ہیں. ہاں سمبولک دکھائے گئے ہیں. اس سے مراد دو سلطنتیں ہیں. ٹھیک ہے, میڈیا کی اور فارس کی, پرسس کی. دونوں کو سائرس دی گریٹ نے کیا کیا, جمع کیا. اور وہ جو آپ نے نقشے میں دکھائی تھی میڈیا. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک اور خواب ہے, وہ ایک جسیم بکرا بھی ان کو دکھایا گیا تھا. تو وہ بتایا گیا کہ وہ یونان کا بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ. ٹھیک ہے, ان کی سلطنت کافی عرصہ قائم رہی ہے جی سائرس دی گریٹ کی. تو بعد میں آ کے یونانیوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ الیگزینڈر کی طرف بھی جو ہے وہ نشانی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ یونانیوں کی سلطنت پھر آگے جو ہے وہ 4 حصوں میں منقسم ہو گئی تھی. ان کو دکھایا گیا تھا کہ وہ 4 سینگ نکلے اس کے. خیر بارت ہم ابھی اس میں نہیں جا رہے. تو یہ تھی دوسری جو شہادت اس میں. اچھا, تیسری ایک شہادت جو ہمیں ملتی ہے جو زیادہ واضح ہے, یعنی کہ 2 دلائل ہو گئے, ایک ڈینیل سے ہو گیا, ایک یسایہ سے ہو گیا. یسایہ سے ہو گیا. اب یہ تیسرا جو ہے وہ عزرا. ٹھیک ہے, یہ جو عزرا جو ہے نبی کی کتاب ہے, اس میں شروع میں آپ دیکھیں کہ شاہ فارس, خورس نام بھی آ گیا, پہلے بھی نام آیا بلکہ, کی سلطنت کے پہلے سال میں, اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو, خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا. ٹھیک ہے, سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں. گھر تباہ ہو گیا تھا. تو خورس نے پوری مملکت میں منادی کرائی کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا گھر بناؤں. ٹھیک ہے, خورس نبی تھا کہ نہیں تھا, اس میں زیادہ جو بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا. لیکن قرآن کا بھی یہ بیان ہمیں ملتا ہے کہ قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا ہے ذوالقرنین. یہ ذوالقرنین تک یہ باتیں کیسے پہنچتی تھی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے لیے بھی یہ انداز اختیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی ہوئی. ٹھیک ہے, تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهُ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں. تو غیر نبی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ القاء کر دیتے ہیں, دل میں بات ڈال دیتے ہیں. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تحقیق ہے نا وہ مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی زرتشی تھی. زراسٹر جو تھا, زرتش جو جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں پہ پارس کا جو علاقہ تھا نا, میڈیا کا جو علاقہ تھا ایران کا, یہاں دینی مجوسیت تھا زرتش سے پہلے. زرتش نبی آئے, انہوں نے تبلیغ کی, سائرس دی گریٹ یا خورس ان سے متاثر ہو گیا, اس نے زرتش مذہب کو قبول کر لیا. یہ باتیں تاریخ میں ملتی ہیں. اچھا, جو انسکرپشنز نکلی ہیں دارا کے زمانے کی اس میں بھی یہ بات ملتی ہے, یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہاں جب انہوں نے نیا مذہب قبول کیا ہے زرتشت کا, تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے کہ نیا مذہب کیوں قبول کر رہے ہیں. یہ باتیں مطلب وہ کتبوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے. بغاوتیں بھی پیدا ہوئیں جس کو انہوں نے کچلا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ زرتش نبی کے پیروکار تھے, اور زرتش نبی اور ان کا زمانہ معاصر ہے, ان کا زمانہ بھی تقریباً 600 قبل مسیح بتایا جاتا ہے. پھر دارا کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, یعنی مطلب لکھی ہوئی, اس میں کچھ چیزیں جن کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے, یعنی کچھ تحریروں کے ترجمے بھی انہوں نے دیے ہیں مولانا نے, وہ بہت اہم ہے. اس سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ زرتش مذہب کے جو ہے وہ قائل ہو گئے تھے. یہ دیکھیں, یہ دارا کے فرامین میں جو کہ ہمیں وہاں ہم نے کہا تھا نا کہ جو انسکرپشن ملی, ہاں پہاڑی کے اوپر جو تحریریں لکھی ہوئی ملی تھی. خدائے بزرگ و برتر اہور مزدہ, یہ تحریر جو ہے نا 2500 برس پرانی ہے, اور دارا کے زمانے کی ہے, جو سائرس کا بتیجا تھا. اہور مزدہ زرتشتی مذہب کے اندر جو ہے وہ خدا کو اہور مزدہ کہتے ہیں. اس نے زمین پیدا کی, اسی نے آسمان بنایا, اسی نے انسان کی سعادت بنائی, اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا تنہا حکمران اور آئین ساز بنایا. ایک اور جگہ پہ جو ہے
یہ تحریر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہور مزدہ نے اپنے فضل سے مجھے بادشاہت دی اور اسی کے فضل سے میں نے زمین میں امن و امان قائم کیا. میں اہور مزدہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے، میرے خاندان کو اور ان تمام ملکوں کو محفوظ رکھے. اے اہور مزدہ میری دعا قبول کر. یہ بیسیکلی جو ہے وہ وہاں سے جو بھی آ رہی تھی وہی جسے آپ کہہ لیں وہ وہاں سے آ رہی تھی. ایک اور شہادت جو ہمیں یرمیا جو ہے وہ جو ان کے نبی تھے، یہ تقریباً کوئی 60 سال پہلے آئے، ان سے بھی ہمیں مل جاتی ہیں. یہ دیکھیں شاہ بابل نبوکدنضر اور اس کی تمام فوج، پوری جو ہے وہ کتاب آپ کو بھری ہوئی مل جائے گی. ٹھیک ہے، پوری تاریخ سے. تو بائبل کا بیانیہ یہی ثابت کر رہا ہے، جو قرآن جو ہے نا اس کی تفصیل ہاں اس سے ہو رہی ہے. ہاں بائبل کے بیانیہ جو ہے وہ واضح طور پہ قرآن کی تفصیل کو بیان کر رہا ہے. اور یہ بھی کہ انہوں نے سوال کیوں کیا یہودیوں نے، یسألونک کا انہیں کیا انٹرسٹ تھا. یہودی کبھی مسیح بن کے آیا تھا، یہودی کبھی غیر یہودی کی تعریف نہیں کرتا، ذوالقرنین کی وہ تعریف کرتے تھے. تو ذوالقرنین سے ان کو انٹرسٹ تھا. یہی تھا کہ ذوالقرنین نے ایک تو انہیں آزاد کروایا نبوکدنضر سے جس نے ان کو اسیر بنایا ہوا تھا، اور وہ بھی ان کے لیے اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا جیسے قرآن نے کہا. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے دوبارہ یروشلم کو آباد کیا اور اللہ کے گھر کو آباد کیا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ بیان ہمیں، اور وہی ذوالقرنین اس کے ہونے کی جو توجیہ جو ہمیں بائبل میں بھی مل گئی، وہ ایک مہنڈا ہے دانیال نبی سے جس کے 2 سینگ ہیں اور ایک سینگ جو ہے وہ دوسرے سینگ سے جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. اچھا، اس میں کچھ ہمیں چیزیں علم الاثار سے آرکیالوجی سے بھی ہمیں مل جاتی ہیں. تیسرا ثبوت ہے، ہاں، جو ایک تیسرا آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے لیے ایک ثبوت، یعنی کہ یونانیوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ سائرس دی گریٹ تھا اور انہوں نے ان کی مہمات بیان کر دی. دوسری بائبل نے کر دی، وہ بھی ہم نے تفصیل بیان کر دی. اب تیسرا جو ہے وہ ایک سائنٹیفکلی جو چیز ہے آرکیالوجی، اس کے ذریعے بھی. اچھا، یہ ایران میں ایک جگہ ہے پاسے گاڑے، ٹھیک ہے، سائرس دی گریٹ کا یہاں پہ پیلس ہے. یہ بھی حال ہی میں دریافت ہوا ہے اور اس پہ کافی لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. ابوالکلام آزاد کے زمانے میں ہی مطلب ایک جو تھا جرمن جو ہے آرکیالوجسٹ، ٹھیک ہے، اس نے اس پہ کام کیا تھا. یہ جو جرمن تھا، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی تحقیق سے بھی کافی استفادہ کیا. یہ دی ونگ فگر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سائرس دی گریٹ کی فگر ہے جو اس کے پیلس کے جو باقیات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کو فگر مل جائے گی. اس کے جو سر پہ کراؤن ہے، اس کراؤن کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو یہ اس کے 2 ہارنز ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ 2 سینگوں والا کراؤن پہنا کرتا تھا. درمیان میں اس کی یہ جو 3 جو ہے یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ جی سن ڈسکس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ شتر مرغ کے جو وہ ہوتے تھے فیدرز ہوتے تھے، پر ہوتے تھے، ان سے یہ درمیان میں یہ کراؤن جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. یہ 3 کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں بھی تو جی یہ کی جا سکتی ہے کہ جی 3 مہمات اس کی تھیں یا 3 بڑی اس کی فتوحات تھیں، شاید اس کی طرف اشارہ ہو. لیکن یہ 2 جو سینگ ہیں نا، یہ تو بہرحال اس کے کراؤن میں ہمیں موجود ہے، ملتے ہیں. اور بائبل کا بھی بیان یہی ملتا ہے، بائبل کا بھی بیان یہی ہے. تو یہ اس کے زمانے کی جو ہے وہ امیج ہے، سائرس دی گریٹ کے زمانے کی امیج ہے. یہاں پہ اس کا مقبرہ بھی ہے، اس کے محل کی باقیات بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاسے گاڑے پورا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو رائل گارڈن کہتے ہیں. کچھ کلومیٹرز کے احاطے پہ یہ موجود ہے اور اس میں ان کی بہت سی باقیات ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ معلوم کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ڈائریکشن سے وہ ایک بادشاہ ثابت ہو رہے ہیں، ہر ڈائریکشن سے یہ سب چیزیں آپس میں مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس بن ٹکرا نہیں رہی ہیں. ہاں، قرآن کا بیان، بائبل کا بیان، قدیم جو یونانی مورخین ہیں ان کا بیان. ٹھیک ہے، 4 صدی قبل مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں. 3 ہو گئے. اور چوتھا جو ہے آرکیالوجیکل جو فیکٹس ہیں جسے ہم علم الاثار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، کھدائی کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سب آپس میں مل کے پکچر پوری ایک ایسی وحدت بن رہی ہیں جس وحدت سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، بالکل بھی انکار ممکن نہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ان سارے ایویڈنسز کو چھوڑ کر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ کوئی آسمانی دنیا اور آسمانی مخلوق تھی،
یہ بنتی نہیں یہ بات بنتی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایلین جو ہے نا کسی کو ثابت کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ ایلینز کا وجود ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ ایلینز کا وجود ثابت کریں نا. ٹھیک ہے، تو اس کو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کہتے ہیں، مطلب زمین سے باہر کوئی زندگی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو اس پہ بحث جاری ہے، ابھی تو اس پہ ڈسکشن جاری ہے، اور اس کو مان لینا، عقیدے کے درجے میں مان لینا اور پھر اس کے اوپر بنیاد رکھنا بہت ہی کمزور بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بیت عنکبوت والی بات ہو گئی نا. تو قرۂ ارضی سے پہلے باہر حیات موجود ہے، پہلے یہ تو ثابت کریں نا، پہلے یہ تو ثابت کریں. اچھا، اس حوالے سے جو تھیریز لڑائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان تھیریز کو بھی دیکھیں نا، تو وہ تھیریز تو بلکہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک سائنسسٹ ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے اس کا تعلق ہے. تو 1961 میں ایسٹرو فزکس ہے، فرینک جو ہے ڈریک نام ہے اس کا، اس نے ایک ایکویشن پیش کی تھی. تو اس کو ڈریک ایکویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایکویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہے. تو اچھا، اس ایکویشن کے مطابق بھی اگر آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کریں نا، تو یہ ایکویشن بھی آپ کو یہ کہتی ہے، مطلب یہ ایکویشن اسی کی ہے کہ جی کرۂ ارضی سے باہر جو ہے وہ لائف موجود ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک ایکویشن بنائی تھی. اس کے مطابق بھی اگر آپ کریں تو یہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تقریباً اتنے جو سٹارز ہیں 6.25 into 10 raised to the power 18 stars with planets orbiting them in the observable universe. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ there would be some 6.25 billion life supporting planetary system in the observable universe. اتنے کم از کم جو ہے وہ سٹارز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ زندگی میں، تو اتنے ہیں اور آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. بہت عجیب ہے، سمجھ میں آنے والی بات. جی، امپاسبل ہے. کسی ایک نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے اس سے رابطہ نہیں کیا. یہ اس قسم کی جو تھیریز ہیں نا، ابھی تک ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اس قسم کی جو وہ ٹھیک ہے، وہ ایکویشن اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. میتھس بھی بیسیکلی ایک زبان ہے، لوگ اس کو سمجھے نا، اگر یہ ایک لینگویج ہے میتھس. ٹھیک ہے، A² + B² = C²، ایک لینگویج ہے، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ نے ایک ایکویشن بنا بھی لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پروف ہو گیا، وہ آپ نے صرف میتھ کی زبان میں بیان کر دیا. الفا بیٹا گیما وغیرہ یہ سب کیا یونانی لفظ تھے نا، اب آپ نے وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک انداز جو ہے وہ سمبلز بنا لیے، سائنس بنا لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لائف ہے، پہلے ایلینز کی لائف، پہلے آپ اس کو تو ثابت کریں. صرف اسٹیون ہاکنگ نے کہا تھا میرا میتھمیٹیکل مائنڈ کہتا ہے کوئی ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا، وہ آ کے یہاں فساد برپا کریں گے. اب اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ موویز اور ناولز دڑا دڑ بک رہے ہیں. ایسی ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوگا. لیکن دیکھیں نا، موویز تو آج کل میجک پہ بھی بہت زیادہ بن رہی ہیں. تو کیا جادو جو ہے مطلب اتنا زیادہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یا جادو کی اتنی کوئی ریالٹی ہے؟ ٹھیک ہے، جادو تو ہے، لیکن کیا اس کی اتنی ریالٹی ہے؟ تو اب اس سائنس فکشن کو ایک حقیقت کا درجہ دے دینا، یا ان موویز سے جو ہے وہ متاثر ہو کے آپ اس کو ایک جو ہے وہ اپنے بلیف کا حصہ بنا. بلکہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، جرمنی سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں 1 سال تک تھراپی کرواتا رہا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کارٹونز ایسے تھے جو ایلینز سے مطلب ان میں ایلینز آتے تھے اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اپنے سیاروں پہ. تو کہتا تھا ایسے کارٹونز دیکھ دیکھ کے رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. اور وہ اچھا فٹ بالر تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ 1 سال تک مجھے تھراپی لینی پڑی. اور اب اس کا اثر یہ ہوا تھا، مطلب کارٹونز دیکھتے اس کا ایک عقیدہ بن گیا تھا کہ ایلینز آئیں گے اور مجھے رات کو اٹھا کے لے جائیں گے. اس کو رات کو نیند نہیں آتی. میڈیا میں ایک چیز دکھا کے آپ لوگوں کا وہ ایک عقیدہ بنا دیتے ہیں. تو موویز میں اتنا زیادہ دکھایا گیا، اتنے زیادہ ناولز بنائے گئے کہ وہ لوگوں کو لگا کہ جیسے یہ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے کہ ایلینز ہیں.
حالانکہ ایلینز کے وجود کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. جو تھیریز ہیں وہ بھی اتنی فضول قسم کی ہیں، مضحکہ خیز ہیں، جو ابھی تک جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں، ان کو کوئی سر پیر اسی کو وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش اور اب آپ اس کو قرآن سے ثابت کرنا الحمدللہ شروع رب کر دیں. العالمین. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عالمین کو پالنے والا ہے، تو کتنے عالمین ہیں، تو اللہ ایک عالم کی بات تو نہیں کر رہا. یہ عالمین تو ہیں، عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے، عالم قبر ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، رحم کے اندر بھی ایک عالم ہے. ٹھیک ہے. اس معنی میں حشرات الارض کا ایک عالم ہے، سمندر کے اندر ایک دنیا آباد ہے. سادہ سے مفاہیم ہیں، آپ ان کو اتنے کمپلیکیٹڈ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سادہ سی باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کے کلام میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. تو آئی تھنک ان سارے ایویڈنسز سے الحمدللہ آئی تھنک ہم پروف تقریباً آپ کے سامنے کر دیا ہے، آڈینس کے سامنے آپ نے کر دیا ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا. ان کی ساری مہمات زمینی تھی، اور وہ زمینی مہمات نقشے کے ساتھ بھی، آرکولوجیکل کے ساتھ بھی، بائبل کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اب ہم اس کو یاجوج ماجوج کی طرف ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ سے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یاجوج ماجوج پہ پھر گفتگو کریں گے. ہاں انشاءاللہ. تو میں ناظرین کو صرف یہاں پہ یہی بات کہہ کے اختتام کروں گا کہ دیکھیں آن لائن بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پہ یقیناً، اور یقیناً یہ موضوع بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسان کو ایک فیوچر جاننے کی کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا. لیکن آپ یقین کریں، میں شیخ صاحب کے منہ پہ نہیں یہ بات کہہ رہا، لیکن سچ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی گہرائی کے ساتھ تحقیق، اور پھر ایک ایک چیز آپ کو ایویڈنس کے طور پہ یہاں پہ پکچر میں دکھایا بھی جا رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کم از کم اس کی ویلیو ضرور کریں، کم از کم اس کی قدر ضرور کریں، اور یہ کرنی چاہیے. یہ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ اس لیول کی ریسرچ کی کم از کم قدر ضرور کی جائے. اور اگر آپ نے پھر بھی اس کے علاوہ کچھ ماننا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ کم از کم پھر اس لیول کی تحقیق جو ہے وہ پیش کریں، اس لیول کی جو ہے اپنی بنیاد جو ہے وہ مضبوط کریں. آپ اگر ضعیف روایات کی دوسری روایات کو لے کر آتے ہیں تو لے کر آئیں، لیکن کم از کم اپنا جو مقدمہ ہے وہ صحیح روایات کے اوپر، صحیح سورسز کے اوپر قائم کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی فکر کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان بالغیب کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.